ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کا اصل راز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، یعنی قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، ان کی اتباع اور پیروی کریں، ان کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہ کریں۔ اطاعت و فرما برداری کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور نافرمانی اور خلاف ورزی کی صورت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النساء کی جو آیت پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں، ان جنتوں میں، ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جسے جنت میں داخلہ مل جائے، ٹھکانہ مل جائے، قرار نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑھ کے اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے برخلاف اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے، مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وذالک، اور یہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو اللہ کی اطاعت، سوال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ کیا اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یا جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یا نعوذ باللہ ہم اس راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے؟ سوال ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جو اپنی آخری کتاب، یعنی وہ قرآن جسے ھدی للعالمین کہا گیا، وہ کتاب جسے ھدی للمتقین کہا گیا، وہ کتاب جسے صراط مستقیم کہا گیا، وہ کتاب جسے شفاء للناس کہا گیا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا۔ ہم اللہ کی اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، یہ اللہ کی اطاعت ہوگی۔ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں جو کچھ بتایا، سمجھایا، ہم اس پر عمل کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر ڈھالنے کی کوشش کریں، یہ رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اللہ ہی نے آپ کو ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے بہترین، آئیڈیل، اسوہ اور نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ قرآن اس کی شہادت دیتے ہوئے کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ پاک باز شخصیتیں، وہ ہستیاں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا، آپ کو دیکھا، آپ کا زمانہ پایا، جنہیں آپ کی رفاقت اور صحبت حاصل ہوئی، اور جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو وحی کے کلمات سننے کا اور اسے بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو بھی اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
اے لوگو اگر یہ لوگ بھی اسی راستے پہ چلیں، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں اے صحابہ جس طریقے سے تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ نہ مانیں، نافرمانی اعراض کریں، آپ کی اطاعت سے منہ موڑیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جس کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص حق کا ہدایت کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ہدایت کا راستہ معلوم ہو جانے کے باوجود کسی اور راستے پہ چلتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے۔ میرے بھائیو اس آیت میں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کی راہ سے مراد صحابہ کرام کی راہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ ہے، کیونکہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت صرف وہی لوگ مسلمان تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کی راہ چھوڑ کر، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ثم نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ لیکن قیامت کے دن ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، جو بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے ہر میدان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ان قیمتی ایام اور ان لمحات کو گزارنا چاہیے، اور یہی ایک مومن کے لیے کامیابی و کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو شخص منمانہ زندگی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، میرے بھائیوں صرف مسجد میں نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کے ذریعے ہی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں، بلکہ ہر میدان میں، زندگی کے ہر موڑ پہ، آپ مسجد میں ہو، آپ اپنے گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، جس حیثیت سے جہاں کہیں بھی ہو، ہر میدان میں آپ کی اتباع اور پیروی لازم ہے۔ تو اور اسی طریقے سے ہم کاروبار کے میدان میں ہوں، تجارت سے جڑے ہوئے ہوں، ہم نوکری پیشہ ہوں، ہر میدان میں ہمیں آپ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ اور التاجر اور اس کی فضیلت، وہ تاجر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو تجارت کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی کہ التاجر الصدیق صدیق الامین یوم القیامہ، کہ امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ہم زندگی کے ہر میدان میں ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے جس کتاب کو، جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہماری پوری زندگی اسی کتاب کے مطابق گزرنی چاہیے، تبھی ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں، تبھی ہماری نجات ہو سکتی ہے۔